بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے بھائی، یہ ابھی عید میلاد النبی ثابت کرے گا۔ ہی خیر گردانی بہت کے شاہ جلالی کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آپ حضرات نے ان کی باتوں کو سماعت فرمایا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، کیا بکواس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شعر ربیع النور شریف میں اہل سنت و جماعت کی جانب سے اور عوام الناس کی جانب سے پڑھا جاتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ شعر پڑھنے والا ان کے نزدیک کافر ہے۔ اب میرے خیال میں دو باتیں آ رہی ہیں، ایک بات تو مجھے بہت پہلے سے ہی کنفرم تھی، دوسری بات آج کنفرم ہو گئی۔ وہ بات یہ کہ پہلی بات یہ جو مجھے کنفرم تھی وہ یہ تھی کہ ان کے والدین نے ان کو کبھی مدرسے کا منہ نہیں دکھایا، کبھی یہ درسگاہ میں نہیں بیٹھے، کبھی یہ مدارس کی طرف نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے والدین نے ان کو اسکول کالج بھی نہیں بھیجا۔ وہ کیسے، وہ میں بتاتا ہوں۔ آپ حضرات شعر پر غور کریں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا بولا میں نے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب آپ حضرات مجھے بتایا، میں ان کو مدارس کی لینگویج میں بتاؤں کہ ماضی، مستقبل اور حال کس کو کہتے ہیں، یا اسکول کی لینگویج میں بتاؤں کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کس کو کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ ایک ہمارے بڑے خطرناک بھائی تھے جنہوں نے بڑی کوشش کری عید میلاد النبی ثابت کرنے کی، لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی کہ ان بھائی نے نہ تو کوئی دلیل پیش کری، نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کری، نہ کوئی حدیث پیش کری کہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے، اللہ کے رسول نے ان کو ترغیب دلائی ہے۔ میں آپ کو اس پر پھر کئی دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملاحظہ فرمائیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ٹھیک ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اگلی حدیث میں آپ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں بخاری شریف سے، حدیث نمبر 6478۔ بسم اللہ، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 6478۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی عربی، انہوں نے کبھی، یہ جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، ہم نے کبھی کالج نہیں دیکھا، ہم نے مطلب کچھ نہیں دیکھا سوائے بریلویت کے، ملاحظہ فرمائیے۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان البعض لیتکلم بالکلمات من رضوان اللہ، بعض دفعہ انسان ایسی بات بولتا ہے، بعض دفعہ انسان ایسی بات بولتا ہے جس کی اس کی نظروں میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کی نظروں میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے، یرفع اللہ بہا درجات، لیکن اللہ کے حضور اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ، اور اسی جگہ ایک دوسرا شخص ہے، بالکلمات من سخط اللہ، جو ایک جگہ سخت الفاظ بولتا ہے، اس کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، سیم الفاظ ہے حدیث کے اندر نیچے بھی، لا یلقی لہا بالا، اس کی نظروں میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے، یہدی بہا فی جہنم، لیکن جہنم میں اس کے درجات ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ انسان ایسی بات بولتا ہے کہ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ ایسی بات بولتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، غور کرنے والی بات ہے۔ اور مجھے بتاؤ، میں نے کیا قرآن کی آیت نہیں پیش کری آپ کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا قرآن کے اندر کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، آپ کیوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، بخاری اور مسلم کی اگلی حدیث ہے،
اللہ کے محبوب ہر خطبے میں کہا کرتے تھے، اور یہ سب کو پتا ہے، ہم دلیل پہ دلیل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہر خطبے میں کیا نہیں فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر جو خیر الحدیث، سب سے بہتر جو بات ہے نا وہ کتاب اللہ کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کا پیٹرن ہے سب سے اچھا، اور کس کو فالو کرنا ہے تمہیں؟ قرآن کے اندر جو چیز ہے وہ حجت ہے نا میرے بھائی، آپ بتائیے مجھے۔ شرم کرو، مجھے یہ بات مسلمانوں سے بولنی پڑ رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جو اللہ کے رسول نے نہیں تعلیم دی اپنے صحابہ کو وہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ بتاؤ، مسلمانوں سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اللہ کی قسم کیسے ظلم ہے۔ وہ حیدرآباد میں نہیں پتا ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ ریلی لے کے نکلے عید میلاد النبی کے نام پر، وہاں پر آگ لگ گئی ہے ڈی جو کے اندر، اور وہ سگریٹیں لے کر کے لڑکے کھڑے میں اور وہ اللہ کے رسول کے نعرے مار رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو بھائی، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ پریزنٹ پاسٹ پر آ گئے ہو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ آپ کو خود کو پتا، آپ نے بولا ہے، آپ نے اپنی ویڈیو میں بولا ہے نا کہ یہ تو پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، سوائے پلیز کے کوئی خوشیاں نہیں منا رہا۔ اچھا میرے بھائی، ایک میں آپ کو ایک چیز دکھانے چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ غنیمت الطالبین۔ غنیمت الطالبین ان کے بزرگوں کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں نا یہ سب سے بڑا بزرگ ان کا انٹرنیشنل بزرگ جو ہے، جو دلوں کا حال جانتا ہے نا، ساتوں آسمان کا مالک ان کا جو بنا ہوا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے میرے بھائی، پیج نمبر ہے 317 وہ لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد ہے نا وہ عاشورہ کے دن ہے، 10 محرم کے دن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، جس کے کہنے پر پوری امت کو آپ نے کافر کہا ہے، اور آج سب ایک دوسرے کو دستوں گربائیں مسجدوں سے بھگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں ممبر پر بیٹھ کے، اور اس کا فائدہ مشرقین، پوری دنیا کا مشرق اٹھا رہا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں احکام شریعت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی جو ولادت ہے نا وہ 8 ربیع الاول کی ہے۔ آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ وہ 11 ربیع الاول ہے؟ کس محدث، کس مفسر نے بتایا آپ کو کہ 11 ربیع الاول ہے؟ آپ کیسے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ کیا غدیر آپ کا مفتی نہیں فرما رہا ہے کہ غدیر جو ہے وہ بدعت ہے؟ دیکھیں آپ، عید غدیرہ شیعوں نے ایک اور نئی عید نکال لی۔ اچھا یہ کیوں نکالی معلوم ہے؟ ایکچوئل میں ان کو مولا علی کی ولایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر مولا علی کی ولایت کا دن عید منانے کے لیے ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ مناتے، سب سے پہلے خود علی مناتے۔ بھائی اعلان تو حضور نے کیا تھا، مگر پورے دور خلافت خلفائے راشدین میں کبھی عید غدیر سنا آپ نے؟ آپ کا مفتی فرما رہا ہے نا کہ عید غدیر بدعت ہے، اور جب آپ عید میلاد النبی منا رہے ہو جو بالکل ثابت نہیں ہے تو کیا وہ بدعت نہیں ہے؟ بھائی کب چھوڑو گے ان چیزوں کو میرے بھائی، کب چھوڑو گے؟ اللہ کی قسم آپ اپنا مقدمہ ہار چکے ہو پاس پریزنٹ میں جا کے۔ آپ نے خود تسلیم کر لیا اس بات کو کہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے، اللہ کے رسول کا جو گھرانہ تھا، اہل بیت علیہ السلام تھے، وہ یہ سب نہیں کرتے تھے خرافات۔ مجھے بتائیں شکر منانا کسے کہتے ہیں سوائے ابلیس کے؟ سبھی تو خوشیاں منانا ہی کہتے، خوشی منانا کسے کہتے ہیں مجھے بتائیے آپ؟ نماز پڑھنا اندر مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنے کو خوشی منانا کہتے ہیں، یا باہر جا کر ڈی جے بجانے کو خوشی منانا کہتے ہیں؟ آپ فیصلہ کیجئے۔ محترم ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں، اور آج کل کے لوگ سب جانتے ہیں بھائی۔ حدیث پڑھتا ہے آج کا نوجوان، آج کی عوام حدیث پڑھتی ہے، آپ کو خود کو معلوم ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ خود بتائیں کیا ایک شخص روزہ رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا روزہ چھوڑ کر ڈی جے بجا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ کوئی روزہ رکھ کے کرتا ہے نا۔ اللہ کی قسم سچائی کی طرف آ جاؤ، تمہیں خود کو پتا ہے کہ یہ سب بدعت ہے، بالکل بدعت ہے، واضح بدعت ہے۔ ابھی اس کے بعد پھر کوئی فنکشن آ جائے گا آپ کا، وہ بدعت آپ لے کر کے بیٹھ جاؤ گے، پھر تیسرا دن ہوگا پھر کوئی نئی بدعت آ جائے گی، اور اس طرح سے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ خدا کی قسم میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کر چکا ہوں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر اپنی طرف سے بنایا ہوا عمل بدعت ہے، بدعت ضلالت ہے، ضلالت گمراہی ہے، گمراہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ شیعہ حضرات عید میلاد النبی پر جو ہے ریلیاں نہیں نکالتے، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث حضرات ریلیاں نہیں نکالتے، مکتب دیوبند کے لوگ وہ ریلیاں نہیں نکالتے۔ آپ نے اس کو
کیسا مسئلہ بنا دیا ہے کہ آپ ضد پر آ گئے ہو کہ نہیں ہم خوشیاں منائیں گے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. خدا کی قسم علم حاصل کرو, ضد پر مت آؤ. دیکھو کیا چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے نا تو تم قرآن کے اندر ڈھونڈو, اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث کے اندر ڈھونڈو, اگر حدیث کے اندر بھی نہ ملے تو اجماع میں دیکھو. میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی, یعنی سب وہ چیز کام نہیں کریں گے جو بدعت ہوگا. میرے محترم ناظرین, مجھے بتائیں کیا میرا جرم کیا ہے, مجھے یہ بتائیے. میں کوئی غلط بات بول رہا ہوں, میری اصلاح کرو اگر میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں تو. اگر اللہ کے رسول کی برتھ ڈے پر کیا اہل بیت علیہ السلام نے نہیں منایا یہ سب؟ کیا وہ نہیں گھوڑے نکال سکتے تھے؟ کیا وہ جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے ہری ہری؟ اور کتنی سیدھی سی بات ہے, وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, اور اوپر سے آپ جو ہے آگ اور وہ سب چہرے پر لگا کر کے پیش کر رہے ہو. آپ تو آپ نے لگا رکھی ہے, حیدرآباد میں نہیں دیکھا ہے آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب کو دیکھ رہا ہے, آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. کس قدر دشمنی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے. کبھی سوچتے ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ سکھایا تھا؟ کیا اللہ کے رسول کی خود کی زندگی اس چیز میں ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہو کہ نہیں کافر؟ آپ کا بزرگ گزرا ہے, آپ کے بزرگ نے پوری امت کو کفر کے فتوے بانٹے میرے بھائی, پوری امت کو, اور آج آپ اسی کے پیٹرن پہ چل رہے ہو. آپ پوری امت کو کافر کہہ رہے ہو, بری طرح لڑ رہے ہو آپس میں. کب سے دین ہو گیا میرے بھائی؟ کوئی اصلاح کرو, کسی کو سمجھاؤ, کسی کو دلائل دے کر کے اس کو سمجھاؤ کہ عید میلاد منائے. لیکن یہ آپ جو باتیں کر رہے ہو, نہ آپ نے کوئی حدیث پیش کری, نہ آپ نے کوئی قرآن کی آیت پیش کری, نہ آپ نے کسی ائمہ حضرات کا قول پیش کرا. اور دیکھو الحمدللہ میں تینوں چیزیں پیش کر چکا ہوں, قرآن کی آیت پیش کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ پھر بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر چکا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعض دفعہ تم ایسی بات بولتے ہو کہ تمہارے درجے بلند ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ایسی بات بولتے ہو کہ جہنم میں ٹھکانہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے بزرگ کا ریفرنس دیا وہی تو طالبین کے اندر, وہ کہہ رہا ہے 10 محرم کو ہے اللہ کے رسول کی پیدائش. اس کے بعد احمد رضا بریلوی صاحب کا دیا ہے رحمت اللہ علیہ, وہ کہہ رہے ہیں 8 تاریخ کو ہے. یہ ثابت ہی نہیں ہے کیا جو آپ اس پہ جشن مناؤ, ہور بٹھاؤ, میک اپ کر کے ٹرکوں کے اندر بتاؤ. یار خدا کی قسم, اللہ کی قسم, یہ کس دور کے اندر کتنا بڑا ظلم ہے یار. اور ہدایت کس سے لینی ہے؟ کیا قرآن سے اور اہل بیت سے نہیں لینی؟ کیا قرآن سے اور صحابہ سے نہیں لینی؟ اللہ کے رسول سے, اس کے صحابہ سے نہیں سیکھنا؟ جب ان کی زندگی سے لیس ہے تو آپ کیوں زبردستی پہ اترے ہو؟ کیا پیش کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو سوائے جو یہ پیٹرن پر میلاد نہیں منا رہا وہ ابلیس ہے. ایسا کہنے سے آپ اتفاق کر رہے ہو امت کے اندر. کتنی بری طرح سے امت ایک بٹی ہوئی ہے فرقوں کے اندر, کتنی نفرت ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی تو سوچے اس بارے کے اندر, کوئی تو اس بارے میں آ کر کے سوچے کہ جس کنٹری کے اندر ہم ہیں کتنی بری طرح ہماری پٹائی ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ کے یہ ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں سوائے ابلیس کے سبھی تو ڈی جے بجا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے سبھی. اور تمہارا مسجد کے باہر سے تمہارا ڈی جے نکل کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں مسجد پہ نہیں آتے ہو تم. یہ کون سی میلاد ہے؟ تم کون سے عاشق رسول ہو بھائی؟ یہ تمہارا ڈی جے وہاں سے سامنے سے نکلتا ہے نعت بجاتا ہوا, اور اندر جماعت ہو رہی ہوتی ہے, ساری کھڑکیاں ہل رہی ہوتی ہے ڈی جے کی بیس سے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ سوائے ابلیس کے سب یہی کر رہے ہیں ورنہ سب ابلیس ہے. وہ اتنا آسان ہے رسول اللہ کی امت کو توڑ کے رکھنا؟ اتنا آسان ہے رسول اللہ پہ خنجر چلانا؟ میرے بھائی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے ڈر جاؤ. اب بھی وقت ہے, اللہ کے رسول کے پیٹرن پر اسلام کا کام کرو. لوگوں کو بتاؤ کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں وہ لے لو. جن چیزوں سے روکا ہے خرافات سے, اس سے بچ جاؤ. خدا کی قسم اب بھی ہم اپنے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں اس قوم کے لیے, اس امت کے لیے. خوشیاں منا رہے بھائی, فلسطین مر رہا ہے, لیبنان مر رہا ہے, ہم کس حالت میں خوشی منائیں؟ آپ 5% کی بات کر رہے ہو تو پریزنٹ میں جیو نا. پریزنٹ میں امت کا کیا حال ہے آپ یہ دیکھو نا. آپ چھوڑ دو بزرگ کیا بول کے گیا تھا آپ کا, وہ بزرگ گیا, آج کی بات کرو. اور جو بزرگ ہمیشہ سے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے نا, ہماری تعلیموں کے اندر موجود ہے, وہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہونا چاہیے, اور کوئی نہیں ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔